بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمرو اور خونی پرندہ۔ خواجہ عمرو عیار اس بار عجیب ہی چکر میں پڑ گیا تھا۔ قصہ کچھ اس طرح تھا کہ لبنان کی شہزادی فردوس کی ایک گہری سہیلی اور یمن کی شہزادی رضیہ کی شادی چاند کی 18 تاریخ کو ہو رہی تھی، جس میں شہزادی فردوس کی شرکت بہت ضروری تھی۔ لبنان کا بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ شہزادی شادی میں جائے، کیونکہ یمن کو جانے والے راستے میں سیلاب آیا ہوا تھا اور 1 ماہ سے پہلے پانی اترنے کی کوئی امید نہ تھی۔ لیکن شہزادی فردوس بہت ضدی طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ ملکہ نے شہزادی کو روتے دیکھا تو بادشاہ کے پیچھے پڑ گئی کہ شہزادی کو یمن بھیجنے کا بندوبست کیا جائے تاکہ وہ اپنی سہیلی کی شادی میں شریک ہو سکے۔ بادشاہ مجبور ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو یمن بھیجنے پر رضامندی تو ظاہر کر دی، مگر اسے سمجھ میں نہ آیا کہ کس راستے سے اسے یمن بھیجے۔ اتفاق سے انہی دنوں حضرت امیر حمزہ لبنان کے دورے پر آئے۔ ان کے ساتھ عمرو عیار بھی تھا۔ ملاقات کے دوران لبنان کے بادشاہ نے حضرت امیر حمزہ سے شہزادی کا مسئلہ بیان کیا اور کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں شہزادی کو کیسے یمن بھیجوں۔ راستے میں زبردست سیلاب آیا ہوا ہے اور ہزاروں افراد اس سیلاب میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ جناب حمزہ نے مسکرا کر کہا، اس مسئلے کا حل خواجہ عمرو عیار کے پاس ہے۔ عمرو وہاں موجود تھا۔ اس نے کہا، جناب اعلیٰ، اگر ایک طرف سیلاب آیا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ آپ اسے طلسم ہوشربا کے راستے میں یمن بھیج دیجئے۔ ادھر کوئی سیلاب یا طوفان نہیں آیا، مگر خواجہ طلسم ہوشربا جادو نگری ہے اور جادوگر اپنے علاقے میں کسی اجنبی کو قدم نہیں رکھنے دیتے۔ بادشاہ نے کہا، میں تو کئی بار طلسم کی سیر کر چکا ہوں۔ عمرو نے فخر سے کہا، اور وہ میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ تمہاری اور بات ہے خواجہ؟ جناب حمزہ نے مسکرا کر کہا، بہرحال یہ مسئلہ تم ہی نے حل کرنا ہے۔ تم طلسم ہوشربا اور وہاں سے یمن جانے والے راستے سے واقف ہو، چنانچہ یہ تمہارا اخلاقی فرض ہے کہ اپنی خدمات پیش کرو اور شہزادی کو ساتھ لے کر نہ صرف بحفاظت یمن پہنچاؤ بلکہ وہاں سے واپس بھی لے کر آؤ۔ مارے گے، عمرو بڑبڑایا، میں تمہیں اس خدمات کا معقول صلہ دوں گا جو تمہاری توقع سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ کہو تو نقد دے دیا جائے۔ اس کی بات سن کر خواجہ عمرو کے منہ پہ پانی آ گیا۔ مسکرا کر بولا، کہتے تو آپ ٹھیک ہیں علی جا، میں نے بھی ہمیشہ اس قول پر عمل کیا ہے، 9 نقد 13 ادھار سے بہتر ہوتے ہیں، چنانچہ آپ جو کچھ چاہیں عطا فرما دیجئے۔ جناب حمزہ نے عمرو کو تیز نظروں سے دیکھا اور بولے، عمرو کچھ تو خیال کر لیا کرو، ہم یہاں مہمان ہیں۔ حضرت، مہمان بے زباں ہوتا ہے، اس لیے میں نے خود سے کچھ نہیں مانگا۔ عمرو نے جلدی سے کہا۔ بادشاہ ہنستا ہوا بولا، تم درست کہتے ہو خواجہ۔ پھر وہاں بیٹھ کر ایک وزیر سے بولا، خواجہ کو 1,00,000 دینار لا دو۔ حضور، یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ عمرو فوراً بولا، آپ صرف میری زنبیل بھر دیں۔ ہرگز نہیں۔ جناب حمزہ جلدی سے بولے، عمرو، کیا تم میرے دوست کو کنگال کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب؟ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ اس کی زنبیل خاص قسم کی ہے، تمہارا سارا خزانہ اس میں بھر دیا جائے تب بھی یہ خالی نظر آئے گی۔ ساری دنیا کی دولت بھی زنبیل بھرنے کے لیے ناکافی ہے، امیر حمزہ نے مسکرا کر کہا۔ بادشاہ سمیت وہاں بیٹھے افراد کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ بہرحال عمرو کو 1,00,000 دینار اسی وقت دے دیے گئے اور 1,00,000 دینار واپسی پر دینے کا وعدہ کر لیا گیا۔ عمرو اور شہزادی فردوس گھوڑوں پر سوار ہو کر لبنان سے روانہ ہوئے۔ شہزادی کے پاس اپنی سہیلی کو تحفہ دینے کے لیے ایک خاص 9 لکھا ہار تھا جو عمرو نے اس سے لے کر اپنی زنبیل میں محفوظ کر لیا تھا کہ یمن پہنچ کر اس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ راستے میں شہزادی کو دلچسپ باتوں سے ہنساتا اور اپنے کارناموں سے حیران کرتا رہا۔ اس نے شہزادی کو یہ بھی سمجھا دیا کہ اگر کسی موقع پر وہ مصیبت میں پھنس جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں اور وہ جو کچھ بھی کرے خاموشی سے دیکھتی رہے۔ طلسم ہوشربا کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے عمرو شہزادی سے الگ ہو کر درختوں کے ایک جھنڈ میں گیا۔ وہاں اس نے زنبیل سے رنگ و روغن کی عیاری نکالی اور اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ پھر اس نے زنبیل سے خوبصورت زنانہ پوشاک نکال کر پہن لی۔ اب وہ ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے درختوں کے جھنڈ میں سے عمرو کی بجائے ایک لڑکی کو باہر آتے دیکھا تو حیران ہوئی
امرو جو لڑکی بنا ہوا تھا خاموشی سے آگے بڑھا اور گھوڑے پر سوار ہونے لگا۔ ٹھہرو، شہزادی نے تلوار نکال کر کہا، کون ہو تم اور خواجہ کہاں ہے؟ منہ سنبھال کر بات کرو، میں کیا جانوں؟ امرو زنانہ آواز میں بولا۔ شہزادی کو اس پر غصہ آ گیا۔ اس نے امرو پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑا آگے بڑھایا ہی تھا کہ امرو اپنی اصل آواز میں بول پڑا، ذرا سنبھل کر شہزادی، میں امرو ہی ہوں۔ اور شہزادی نے شرمندہ ہو کر تلوار نیام میں ڈال لی۔ خواجہ، یہ تم نے روپ کیوں بدلا؟ اس نے پوچھا۔ اس کا مطلب تمہیں آ کے چل کر خود بخود پتہ چل جائے گا شہزادی، آؤ چلیں، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور گھوڑا آگے بڑھا دیا۔ کچھ دیر بعد وہ تلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچ گئے۔ فوراً ہی سرحدی محافظوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ ان کا سردار قریب آیا اور ان دونوں کو غور سے دیکھتا ہوا بولا، لڑکیوں، تم کون ہو اور ہماری نگری میں کیوں کر داخل ہوئیں؟ امرو نے زنانہ لہجے میں کہا، منہ سنبھال کر بات کرو، یہ منگولیا کی شہزادی گولی ہے اور میں اس کی رازدار سہیلی اور وفادار ٹمٹم جادوگرنی ہوں۔ ٹمٹم کا مطلب جانتے ہو؟ نہیں، سردار نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے استاد، چنانچہ میں 200 جادوگرنیوں کی استاد بھی ہوں۔ امرو نے مسکرا کر کہا، شہزادی گولی کو شہنشاہ افراسیاب کے لڑکے شہزادہ طباخ جادوگر سے بے پناہ محبت ہے اور ہم اس سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر تم نے ہمیں روکا تو طباخ جادوگر تم سے نپٹ لے گا۔ سردار گھبرا کر بولا، نہیں، میں تمہیں بھلا کیوں روکوں گا؟ تم تو شاہی مہمان ہو، تمہیں روک کر میں نے اپنی کھال اتروانی ہے؟ تم آگے جا سکتی ہو۔ امرو نے گھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے شہزادی کو اشارہ کیا اور وہ بھی گھوڑا دوڑانے لگی۔ ان کے وہاں سے روانہ ہونے کے بعد محافظوں کے سردار نے سوچا کہ کہیں وہ دونوں شہنشاہ یا شہزادے سے اس کی شکایت نہ کر دیں۔ اسے چاہیے کہ وہ افراسیاب کو قبل از وقت اطلاع دے دے کہ اس نے ان دونوں کا احترام کیا تھا۔ ممکن ہے افراسیاب اس کی خبر پر اسے کوئی انعام بھی عطا کر دے۔ چنانچہ اس نے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی ایک کاغذی تلسمی پتلا نمودار ہوا۔ شہنشاہ افراسیاب کو جا کر اطلاع دو، میں نے اس کے مہمانوں کا پرتباق استقبال کیا ہے اور دونوں شاہی مہمان گھوڑوں پر سوار ان کی جانب آ رہے ہیں۔ پتلا زمین میں غائب ہوا اور پھر افراسیاب کے دربار میں پہنچ کر اس نے سردار کو پیغام دیا۔ اس پر افراسیاب بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کے اجنبی مہمان کون ہیں۔ پھر اس نے کتاب سامری کھول کر اس کے پہلے صفحے پر لکھی معلومات پڑھی اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ شہزادی فردوس اور امرو نے تلسم ہوشربا کے دارالحکومت جانے والے راستے کی بجائے اس راستے پر گھوڑے دوڑا دیے جو صوبہ زندان تلسم سے گزر کر یمن کو جاتا تھا۔ ابھی 2 دن کا سفر باقی تھا اور وہ صوبہ زندان سے کوسوں دور تھے۔ رات ہوئی تو امرو ایک مناسب مکان پر رات گزارنے کے لیے رک گیا۔ دونوں گھوڑوں سے اترے اور زمین پر چادریں بچھا کر لیٹ گئے۔ ابھی سوئے بھی نہ تھے کہ اچانک تلسم میں گشت کرنے والے محافظوں میں سے ایک محافظ کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہیں دیکھ کر وہ قریب آیا، کون ہو تم اور یہاں کیوں سو رہے ہو؟ اس نے آتے ہوئے گسیلے لہجے میں پوچھا۔ ہم مسافر ہیں، امرو نے زنانہ لہجے میں کہا۔ افراسیاب کے دربار میں جا رہی تھی کہ رات پڑ گئی، وہاں کیوں جانا ہے؟ اور تم آئی کہاں سے ہو؟ محافظ نے قدرے نرم لہجے میں پوچھا۔ ہم شام سے آئی ہیں، امرو بولا، اور افراسیاب کے پاس ایک ایسے ضروری کام سے جا رہی ہیں جو تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ پھر امرو نے شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادی اٹھو، مٹھائی کھا لو۔ یہ کہہ کر اس نے زنبیل سے مٹھائی کا لفافہ نکالا۔ شہزادی اٹھ بیٹھی مگر امرو نے لفافہ محافظ کی طرف بڑھا دیا۔ تم مہمان ہو، اس لیے پہلے تم کھاؤ، اس نے محافظ سے کہا۔ مٹھائی دیکھ کر محافظ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے لفافے سے مٹھائی نکال کر کھائی۔ مٹھائی نشہ آور تھی، وہ کھاتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے مسکرا کر شہزادی سے کہا، اب اطمینان سے سو جاؤ، یہ کمبخت اب صبح سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ شہزادی مسکراتی ہوئی دوبارہ لیٹ گئی۔ امرو نے لفافہ زنبیل میں رکھا اور محافظ کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا دائیں جانب جھاڑیوں کے پیچھے پھینک آیا۔ وہ دوبارہ لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ ادھر سے گشت کرنے والے محافظوں کا ایک گروہ ٹہلتا ہوا گزرا۔
وہ تعداد میں 6 تھے۔ انہیں یوں زمین پر سویا ہوا دیکھ کر وہ قریب آئے۔ عمرو ان کے پاؤں کی آہٹیں سن کر بیدار ہو گیا، مگر خاموشی سے پڑا رہا۔ ہائے اتنی خوبصورت لڑکیاں! ایک محافظ آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ایک کو تو میں اپنی بیوی بناؤں گا، دوسرا محافظ فوراً بولا۔ اور ایک سے میں شادی کروں گا، تیسرا بولا۔ اور ہم چاروں کیا کریں گے؟ باقی 4 میں سے ایک گرایا۔ نہیں، ہم میں سے صرف وہی 2 شادیاں کریں گے جن کی بیویاں مر چکی ہیں، اور میری بیوی مری ہوئی ہے، میں بھی رنڈواں ہوں۔ اس کے ساتھ کھڑا محافظ بولا۔ نہیں، ان سے صرف کنوارے ہی شادی کریں گے، ایک محافظ نے کہا، اور ہم میں صرف 2 ہی کنوارے ہیں۔ شہزادی فردوس بیدار ہو چکی تھی اور ان کی باتیں سن کر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ محافظ آپس میں تکرار کر رہے تھے، ہر آدمی اپنا حق جتا رہا تھا، مگر عمرو یکدم اٹھ بیٹھا اور زنانہ آواز میں ان سے بولا، تم آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ ہم سے شادی کرنا کس کا حق ہے؟ اس کا ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے خوبصورت لڑکی؟ ایک محافظ نے مسکرا کر پوچھا۔ سنو، میں تم سب کو برابر برابر مٹھائی دیتی ہوں، عمرو نے کہا، جو سب سے پہلے کھائے گا وہ شادی کرنے کا صحیح حقدار ہوگا۔ تمہاری تجویز عمدہ ہے لڑکی، ایک محافظ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ عمرو نے زنبیل سے نشہ آور مٹھائی نکال لی اور تھوڑی تھوڑی ان کے ہاتھوں پر رکھ کر انہیں کھانے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ سب فوراً مٹھائی کھانے لگے۔ نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا۔ 6 کے 6 بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمرو انہیں گھسیٹ کر باری باری جھاڑیوں کے پیچھے ڈال آیا، پھر اطمینان سے آ کر لیٹ گیا۔ خواجہ، تم تو غضب کے عیار ہو، شہزادی فردوس نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم دیکھ ہی چکی ہو شہزادی، عیاری کے بغیر کام نہیں چلتا، عمرو نے مسکرا کر کہا۔ بہرحال اب سو جاؤ، صبح ہمیں جلدی اٹھ کر یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ اگر ان لوگوں کے ہوش میں آنے تک ہم یہاں رہے تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ دونوں سو گئے۔ اس بار انہیں جلدی نیند آ گئی، اور نیند بھی ایسی جیسے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوں۔ ادھر افراسیاب کتاب سامری میں یہ معلوم کرنے کے بعد کہ آنے والے دونوں مہمان عمرو عیار اور شہزادی فردوس ہیں اور یمن جانا چاہتے ہیں، اس نے اپنے دربار میں موجود ایک جادوگر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کلہاڑا جادوگر، تمہارے جادو کی تعریفیں تو بہت سنی ہیں مگر آزمایا کبھی نہیں۔ آج تمہارا امتحان ہے۔ عمرو عیار لبنان کی شہزادی فردوس کے ساتھ طلسم میں موجود ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ، وہ ہاتھ نہ آئے تو شہزادی کو اٹھا لانا، عمرو خود بخود یہاں آ جائے گا۔ آپ فکر نہ کریں عالی جاں، میں ان دونوں کو ہی لے آؤں گا، کلہاڑا جادوگر نے ادب سے کہا، مگر مجھے صبح تک کی مہلت دیں، کیونکہ میری نظر کمزور ہے، میں رات کے اندھیرے میں ٹھیک طرح سے نہیں دیکھ سکتا۔ صبح پہلی کرن کے ساتھ ہی میں انہیں گرفتار کرنے چل پڑوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، افراسیاب نے کہا۔ وہ دربار سے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ وہ صبح عمرو کو گرفتار کرنے جائے گا۔ بیوی نے اسے کہا، وہ تمہارے بس کا روگ نہیں، اسے گرفتار کرنے کی کوشش میں 20 نامی گرامی جادوگر موت کے منہ پہنچ چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اسے گرفتار کرنے کا ارادہ ترک کر دو اور افراسیاب سے معافی مانگ لو۔ لیکن کلہاڑا جادوگر کے دل میں عمرو کی ساتھی شہزادی فردوس کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہو چکا تھا۔ اس نے بیوی کو جھڑک دی اور کہا، میں شہنشاہ کے حکم کی ہر حالت میں تعمیل کروں گا۔ عمرو اور شہزادی فردوس اپنی اپنی چادر پر بے خبر سو رہے تھے کہ اچانک وہاں سے ایک بڑھیا کا گزر ہوا۔ اس کا نام پٹاخہ جادوگرنی تھا۔ اس نے 2 حسین و جمیل لڑکیوں کو سوتے دیکھا تو دل میں کہنے لگی، میرے دونوں لڑکے ابھی کنوارے ہیں، کہیں اور سے تو ان کے لیے رشتہ نہیں ملتا، اور سب ہی ان کی بدصورتی کا تانا دیتے ہیں، کیوں نہ ان دونوں لڑکیوں سے ان کی شادی کر دی جائے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک جادو کیا اور عمرو اور شہزادی کے گرد زمین پر ایک دائرہ کھینچ لیا۔ دائرہ مکمل ہوتے ہی وہ دونوں زمین پر سے یوں غائب ہو گئے جیسے وہاں کبھی تھے ہی نہیں۔ پٹاخہ جادوگرنی اپنی کامیابی پر خوش ہوتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دی تاکہ اپنے لڑکوں کو خوشخبری سنائے اور ان کی شادی کی تیاریاں کرے۔ اس کا محل نما مکان ایک فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ وہ گھر پہنچی تو دونوں لڑکے سو رہے تھے۔ ان کی عمریں 200 سال سے بھی زائد تھیں، لیکن وہ انتہائی بدصورت اور مکروہ شکل تھے۔ پٹاخہ جادوگرنی نے انہیں بیدار کیا اور کہنے لگی، میرے بچوں، میں نے تمہارے لیے 2 حسین و جمیل بیویوں کا بندوبست کیا ہے۔
کل دوپہر تمہاری ان سے شادی کر دی جائے گی۔ اچھا، دونوں خوشی سے اچھلنے کودنے لگے۔ پھر ایک نے پوچھا، مگر اماں وہ ہیں کہاں؟ انہیں میں نے طلسمی باغ میں قید کر دیا ہے، صبح جا کر دیکھ لینا، اب آرام کرو، میں دلہنوں کے لیے لباس تیار کرتی ہوں، آج ساری رات نہیں سو سکوں گی۔ یہ کہہ کر پٹاخہ جادوگرنی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امرو کی آنکھ کھلی تو وہ ارد گرد کا منظر دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں رات وہ سویا تھا، بلکہ وہ اور شہزادی فردوس ایک خوبصورت اور معطر باغ میں کھڑے تھے۔ امرو سوچنے لگا، یہ کیا ماجرا ہے، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اس نے اپنے ہاتھ پر چٹکی لی تو اسے تکلیف ہوئی، واقعی یہ خواب نہیں حقیقت تھی۔ اس خوشبودار باغ میں وہ دونوں تنہا تھے۔ شہزادی ابھی تک سو رہی تھی۔ امرو نے سوچا، جوانی کی نیند ہے، نہ جانے وہ اپنے آپ کب بیدار ہوگی۔ اس نے شہزادی کو جگایا، اس نے بھی باغ دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ خواجہ، ہم کہاں ہیں؟ یہ وہ جگہ تو ہرگز نہیں ہے۔ اس نے امرو سے کہا۔ ہاں شہزادی، امرو بولا، میں خود بھی اسی پریشانی میں مبتلا ہوں، نہ جانے ہم یہاں کیسے پہنچ گئے۔ پہلے تو میں اسے خواب سمجھا تھا، اب کیا ہوگا؟ خواجہ، ہمارے گھوڑے بھی شاید اسی جگہ رہ گئے ہیں۔ شہزادی فکر مند ہو کر بولی۔ ہاں، بہرحال تم تشویش نہ کرو، اٹھو چلیں، امرو نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کر باغ کے دروازے کی طرف بڑھے، مگر اچانک ہی چونک کر رک گئے۔ دروازے کے پاس بے شمار سانپ رینگ رہے تھے۔ شہزادی سانپوں کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ امرو بولا، ہمت کرو، ہم سونے کے دوران ان سانپوں سے محفوظ رہے ہیں، تو اب بھی یہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے۔ چنانچہ شہزادی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ یوں ہی وہ دروازے پر پہنچے۔ دروازے پر ایک خوفناک شکل دیو نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شہزادی ڈر گئی۔ دیو نے ہنستے ہوئے کہا، امرو، تم اور شہزادی فردوس اس وقت طلسمی باغ سے نہیں نکل سکتے۔ اگر تم نے باہر نکلنے کی کوشش کی تو دونوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاؤں گا۔ کیوں، کیا تم اس باغ کے کتے ہو؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ بکواس نہ کرو، میں طلسمی دیو ہوں، اور جسے میری آقا پٹاخہ جادوگر نے یہاں قید کر دے اسے میں باہر نہیں نکلنے دیتا۔ دیو نے کہا، وہ کمبخت پٹاخہ کون ہے اور اس نے ہمیں یہاں کیوں قید کر دیا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ وہ دماکہ جادوگرنی مرحوم کی بیٹی ہے اور اپنے نوجوان لڑکوں سے تم دونوں کی شادی کرنا چاہتی ہے، دیو نے مسکرا کر کہا۔ لیکن اب چونکہ تم اصل صورت میں ہو، اسی لیے وہ صرف ایک لڑکے کی شادی کر سکے گی۔ امرو نے اس کی بات سنی تو بکھلا کر اپنے جسم اور اپنے لباس کا جائزہ لیا اور اچھل پڑا۔ وہ زنانہ لباس کی بجائے مردانہ لباس میں تھا۔ اس نے جلدی سے آئینہ نکال کر اپنی شکل دیکھی، وہ واقعی اپنی اصلی شکل میں تھا۔ یہ کیسے ہوا پیارے دیو؟ امرو نے دیو سے پوچھا۔ دراصل میرے سامنے ہر شے اپنی شکل میں آ جاتی ہے، کیونکہ میں طلسمی دیو ہوں، اس نے ہنس کر کہا۔ تو اب تم ہمیں باہر نہیں جانے دو گے؟ امرو نے دوبارہ غصے میں آتے ہوئے کہا، ہرگز نہیں، پٹاخہ جادوگرنی کی اجازت کے بغیر تمہاری انگلی بھی باہر نہیں جا سکتی، دیو نے کہا۔ سانپ ان کے پاؤں کے آس پاس رینگ رہے تھے، مگر کسی سانپ نے انہیں کاٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہ سانپ کیوں پھر رہے ہیں؟ امرو نے دیو سے پوچھا۔ یہ بھی طلسمی سانپ ہیں، جب تم بھاگنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں زنجیروں کی مانند جکڑ لیں گے اور کاٹ کاٹ کر ہلاک کر دیں گے، دیو نے جواب دیا۔ امرو نے ٹھنڈی سانس لی اور شہزادی کے ساتھ واپس مڑ کر سابقہ جگہ پر جا بیٹھا۔ وہ انسانوں کو تو مٹھائی کھلا کر بے ہوش کر سکتا تھا، مگر کسی طلسمی دیو کو نہیں۔ اسی لیے اب اسے پٹاخہ جادوگرنی کا انتظار کرنا تھا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے کہ باغ میں دو بدصورت جادوگر داخل ہوئے۔ وہ امرو اور شہزادی کے قریب آ کر رک گئے اور حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، بھائی جھونکا، یہاں تو ایک ہی لڑکی ہے، دوسرا تو بوڑھا کھوسٹ مرد ہے، میں بھی حیران ہوں۔ بھائی بھونکا، اماں نے تو دو لڑکیوں کو قید کرنے کا ذکر کیا تھا، دوسرے نے کہا۔ بھونکا جادوگر نے کہا، اچھا، اس لڑکی سے میں شادی کر لوں گا، تمہارے لیے اماں اور تلاش کر لے گی۔ نہیں، دوسرا سخت لہجے میں بولا جس کا نام جھونکا تھا، میں تم سے بڑا ہوں، اس لیے پہلے حق میرا ہی ہے، ویسے بھی یہ لڑکی مجھے پسند آ گئی ہے۔ اس نے شہزادی کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں بھائی جھونکا، پہلے مجھے شادی کر لینے دو۔
پھونکا جادوگر نے غصے سے کہا، ورنہ جھگڑا ہو جائے گا، بکواس بند کرو پھونکا، ورنہ زبان نکال کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ جھونکا جادوگر گرایا۔ شہزادی حیرت سے اور امرو بڑے اطمینان سے ان کو جھگڑتے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، تمہارا فیصلہ میں کروں گا جوانو، تم آپس میں مقابلہ کرو، جو شخص جیت گیا میں اپنی بیٹی کا بیاہ اس سے کر دوں گا، کیونکہ میری بیٹی صرف بہادر آدمی کی بیوی بن سکتی ہے۔ اچھا تو تم اس لڑکی کے باپ ہو؟ جھونکا جادوگر نے جلدی سے پوچھا۔ تو کیا تم اسے میری ماں سمجھ رہے تھے؟ امرو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ناراض کیوں ہوتے ہو سسر جان؟ جھونکا نے ہنس کر کہا، بہرحال فیصلے کے لیے تمہاری تجویز معقول ہے، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ ارے تو اب شروع بھی کر دو، یوں ہی باتیں بناتے رہو گے، امرو نے منہ بنا کر کہا۔ دونوں بھائیوں نے تلواریں کھینچیں اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ جلد ہی جھونکا جادوگر نے پھونکا جادوگر کا سر کاٹ کر رکھ دیا۔ پھر اس نے فخریہ لہجے میں کہا، دیکھا سسر جی میں کتنا بہادر ہوں، پھونکا زیادہ دیر میرے سامنے نہیں جم سکا۔ ہاں تم بہت بہادر ہو، امرو نے مسکرا کر کہا۔ شہزادی بھی تمہاری بہادری سے بے حد خوش ہے، لو اسی خوشی میں مٹھائی کھا لو۔ اس نے زنبیل سے مٹھائی کا لفافہ نکال کر جھونکا جادوگر کے سامنے رکھ دیا۔ وہ ان کے قریب ہی بیٹھ گیا اور مٹھائی کھانے لگا، مگر دوسرے لقمے پر ہی بے ہوش ہو کر لیٹ گیا۔ امرو اٹھا، اس نے مرنے والے کی لاش اور جھونکا جادوگر کو گھسیٹ کر گھنے پودوں کے پیچھے چھپا دیا۔ پھر شہزادی کے پاس آ بیٹھا۔ خواجہ تم نے بڑی مکاری کا ثبوت دیا ہے، بھائی کو بھائی کے ہاتھوں قتل کرا ڈالا، شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ امرو ہنس کر بولا، تم ساتھ رہی تو نہ جانے کتنے قتل اور ہوں گے، ٹھہرو میں ذرا دیکھوں کہ وہ خبیث طلسمی دو موجود ہے یا دفع ہو چکا ہے۔ امرو اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ وہی مردود طلسمی دیو نمودار ہوا اور غصیلے لہجے میں بولا، امرو کے بچے تم نے سنا نہیں کہ باغ سے باہر جانا منع ہے، پھر منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو۔ اسی لمحے باغ میں آسمان سے ایک خوفناک قسم کا دیو ہیکل پرندہ اترا۔ اس کے منہ میں آہنی دستے والا کلہاڑا دبا ہوا تھا۔ اس نے نیچے آ کر جھپٹا مارا اور شہزادی کو پنجوں میں دبا کر آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا۔ شہزادی فردوس چیخنے لگی۔ امرو اس کی چیخ سن کر واپس مڑا اور بلند ہوتے ہوئے خونی پرندے کے پیچھے دوڑا۔ طلسمی دیو بھی امرو کے پیچھے بھاگا کہ شاید امرو فرار ہو رہا ہے۔ اسی لمحے ایک سانپ امرو کی ٹانگ سے لپٹ گیا اور اسے پیچھے کھینچنے لگا۔ امرو بکھلا کر رک گیا کہ کہیں سانپ کاٹ ہی نہ دے۔ اتنے میں خونی پرندہ شہزادی کو پنجوں میں دبائے باغ سے نکل گیا۔ دیو نے پیچھے سے آ کر امرو کو گردن سے پکڑ کر زمین پر پٹاخ دیا۔ امرو کی ہڈیاں کڑکڑائیں اور اس کے منہ سے چیخیں نکلنے لگیں۔ طلسمی دیو نے دھاڑتے ہوئے کہا، خبیث امرو، اب اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو کچا کھا جاؤں گا۔ ہائے ارے کمبخت، وہ خونی پرندہ شہزادی کو لے گیا ہے، اس کی فکر نہیں تجھے؟ امرو کرہتا ہوا بولا، اس سے خود پٹاخہ جادوگرنی نپٹ لے گی، وہ نہ صرف پرندے کو پہچانتی ہے بلکہ اس کا گھر بھی جانتی ہے، دیو نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اوہ کیا تم بھی پرندے کو جانتے ہو؟ امرو نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہ پرندہ دراصل کلہاڑا جادوگر ہے اور اس کا گھر یہاں سے 5 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہ افراسیاب کے حکم پر تم دونوں کو گرفتار کرنے آیا تھا، مگر شہزادی کو دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی، اب وہ اس سے شادی کرے گا۔ اتنے میں باغ کے دروازے سے ایک بدصورت بڑھیا اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی طلسمی دیو نے ادب سے سر جھکایا اور جلدی سے دروازے پر جا کر غائب ہو گیا۔ شاید اس کا کام پوشیدہ رہ کر پہرا دینا تھا۔ امرو بڑھیا کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ وہی پٹاخہ جادوگرنی ہے۔ وہ قریب آئی اور حیرت سے بولی، ارے امرو، تیرا بیڑا غرق ہو، تم میرے باغ میں کیسے آ گئے اور دونوں لڑکیاں کہاں ہیں؟ امرو نے سوچا اسے بیوقوف بنایا جائے تاکہ وہ شہزادی کو کلہاڑا جادوگر کے چنگل سے آزاد کرانے میں اس کی مدد کرے۔ اس نے مصنوعی آنسو بہاتے ہوئے کہا، خالہ پٹاخہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ارے کمبخت، میں تیری خالہ کب بن گئی؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی، خالہ تمہارا باپ دھماکہ جادوگر میرا جگری یار بلکہ یار مار تھا۔ اس نے مجھے مرنے سے پہلے پیغام بھیجا تھا کہ میں اس کے نواسے جھونکا جادوگرنی کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر کے لاؤں۔
چنانچہ کل میں منگولیا کی شہزادی ریمجیم کو بہلا پھسلا کر طلسم میں لے آیا۔ خود کو افراسیاب سے بچانے کے لیے میں خود بھی لڑکی بنا ہوا تھا۔ ہم دونوں تمہاری طرف آ رہے تھے مگر راستے میں رات ہو گئی اور تم نے ہم دونوں کو نیند کے دوران ہی جادو سے یہاں قید کر دیا۔ اچھا، تو تم میری شہزادی ریمجیم کو میرے بیٹے کے لیے لائے تھے؟ پٹاخہ جادوگر نے اس بار خوش ہو کر بولی۔ اور کیا تمہارے باپ کے لیے لایا تھا؟ امرو نے منہ بنا کر کہا۔ مگر اب وہ کہاں ہے؟ پٹاخہ جادوگرنی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ افسوس کہ چند منٹ پہلے اسے کلہاڑا جادوگر اٹھا کر لے گیا۔ وہ خونی پرندے کے روپ میں تھا اور اس کے منہ میں ایک کلہاڑا دبا ہوا تھا۔ اگر تمہارا طلسمی دو مجھے نہ پکڑتا تو میں کلہاڑا جادوگر کو ہلاک کر دیتا۔ اوہ، اس خبیث کی یہ جرت کہ میری ہونے والی بہو کو اغوا کر کے لے جائے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پٹاخہ جادوگرنی غصے سے آب بگولا ہوتے ہوئے بولی۔ میں ابھی جھونکا جادوگر کو اس کے تعاقب میں بھیجتی ہوں، وہ اسے ہلاک کر کے شہزادی کو واپس لے آئے گا۔ خالہ، امرو جلدی سے بولا۔ جھونکا جادوگر مجھے بتلا کر گیا تھا کہ وہ شہزادی کے لیے زیور خریدنے کے لیے شہر جا رہا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم دونوں کلہاڑا جادوگر کی سرگوبی کے لیے چلیں، کہیں وہ شہزادی کو نقصان نہ پہنچا بیٹھے یا شہزادی زہر کھا کر خودکشی نہ کر لے۔ اچھا، تو یہ بات ہے، آؤ پھر میرے ساتھ۔ ہم ابھی اس خبیث کلہاڑے کے مقام پر چلتے ہیں۔ اس نے منہ سے ایک منتر پڑھ کر آسمان کی سمت پھونک ماری۔ فوراً ہی آسمان سے ایک طلسمی تخت زمین پر اترا۔ وہ دونوں تخت پر بیٹھ گئے۔ پٹاخہ جادوگرنی نے تخت کو کلہاڑا جادوگر کے مکان کی طرف چلنے کا حکم دیا اور تخت فضا میں بلند ہو کر ایک سمت اڑنے لگا۔ خونی پرندہ شہزادی کو اپنے پنجوں میں دبائے چند میل اڑنے کے بعد ایک عالیشاں محل نما مکان کے صحن میں اترا۔ اس دوران شہزادی چیختے چیختے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پرندے نے صحن میں شہزادی کو زمین پر لٹایا، پھر یکدم انسانی شکل میں آ گیا۔ وہ کلہاڑا جادوگر تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ اس نے شہزادی کے بے ہوش جسم کو ہاتھ پر اٹھایا اور ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے شہزادی کو خوبصورت پلنگ پر لٹا دیا۔ اتنے میں اس کی بیوی اندر داخل ہوئی۔ شہزادی کو دیکھ کر اس کی بھویں تن گئیں۔ ارے بڈھے کھوسٹ، تمہیں اس عمر میں نوجوان لڑکیاں اٹھانے کا دورہ پڑا ہے؟ وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ بکواس بند کرو، یہ لبنان کی شہزادی فردوس ہے اور میں اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جادوگر نے غصے سے کہا۔ شادی؟ اس کی بیوی چیخی۔ میرے جیتے جی تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، ڈائن چڑیل، کلہاڑا جادوگر گرایا۔ زیادہ بکواس کرو گی تو مار ڈالوں گا۔ کچھ بھی کر لو، میں یہ شادی ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چیخی۔ میں ابھی افراسیاب کے پاس جاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اگر اس نے افراسیاب کو بتا دیا تو افراسیاب اسے سخت سزا دیں گے۔ اس نے فوراً کلہاڑا اپنی بیوی کے سر پر رسید کر دیا۔ بیوی کا سر دو حصوں میں بٹ گیا اور وہ گر کر تڑپنے لگی۔ چند لمحوں میں اس نے دم توڑ دیا۔ کلہاڑا جادوگر اس کی لاش گھسیٹ کر باہر پھینک آیا اور وہ خوش تھا کہ بوڑھی بیوی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اب وہ مزے سے دوسری شادی کر سکے گا۔ واپس کمرے میں آ کر اس نے شہزادی پر ایک منتر پھونکا اور اسے ہوش آ گیا۔ شہزادی نے خود کو ایک اجنبی جگہ پر غیر مرد کے سامنے پایا تو بہت پریشان ہوئی۔ کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے؟ شہزادی نے کلہاڑا جادوگر سے پوچھا۔ یہ میرا محل ہے شہزادی، اور میں کلہاڑا جادوگر ہوں۔ کلہاڑا جادوگر نے ہنس کر کہا۔ میں ہی پرندہ بن کر تمہیں اٹھا لایا تھا تاکہ تم سے شادی کر سکوں۔ بکواس بند کرو، میں شادی تو کیا تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ شہزادی گرائی۔ واہ، یہ بھی خوب رہی، وہ غصے سے بولا۔ تمہاری خاطر تو میں نے اپنی بوڑھی بیوی کو ہلاک کیا ہے اور تم شادی سے انکار کر رہی ہو۔ تمہیں مجھ سے شادی کرنی ہی پڑے گی شہزادی۔ ہرگز نہیں، میں جان تو دے سکتی ہوں مگر کسی جادوگر سے شادی نہیں کر سکتی۔ شہزادی نے اٹل لہجے میں کہا۔ یہ تمہاری بھول ہے شہزادی، کلہاڑا جادوگر گرایا۔ میں تمہیں شادی پر مجبور کر دوں گا۔ میرا نام بھی یوں ہی کلہاڑا نہیں ہے، میرے ہاتھ بھی کلہاڑوں کی مانند ہیں۔ میں تمہیں اس قدر ماروں گا کہ تم خود ہی مجھ سے شادی کرنے کی التجا کرتی نظر آؤ گی۔ بکواس بند کرو خبیث کے بچے، شہزادی غصیلے لہجے میں بولی۔
تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، میرا فیصلہ اٹل ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رکھنا کہ امرو جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا اور تمہیں ایسی بھیانک سزا دے گا کہ تمہاری ماں نانی بھی چیختی پھریں گی۔ شہزادی زباں کو لگام دو، جادوگر دھاڑا، میں تمہیں شام تک کی مہلت دیتا ہوں، خوب سوچ سمجھ لو۔ اگر تم نے شام کو بھی شادی سے انکار کر دیا تو میں اپنی بیوی کی طرح تمہیں بھی کلہاڑا مار کر ہلاک کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ بھی باہر سے بند کر گیا۔ شہزادی فردوس اپنی مصیبت پر آنسو بہانے لگی۔ پٹاخہ جادوگرنی اور امرو تخت پر بیٹھے تھے اور تخت کلہاڑا جادوگر کے مکان کی سمت اڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد تخت کلہاڑا جادوگر کے مکان کے باہر اترا۔ پٹاخہ جادوگرنی نے مکان کا دروازہ بند دیکھ کر امرو سے کہا، امرو جاؤ دروازے پر دستک دو اور اس کمینے جادوگر کو باہر بلاؤ جو دوسروں کی بہو بیٹیاں اغوا کرتا پھرتا ہے۔ امرو تخت سے اتر کر دروازے کی سمت بڑا قریب پہنچ کر اس نے دروازے پر دستک دی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا اور ایک جن نمودار ہوا۔ امرو گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ کیا بات ہے امرو؟ اس نے امرو سے پوچھا۔ امرو کی بجائے پٹاخہ جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا، کلہاڑے کے غلام کلہاڑا کو باہر نکال لو، اسے کہو پٹاخہ جادوگرنی شہزادی فردوس کو واپس لینے آئی ہے۔ اگر جان کی خیریت چاہتے ہو تو اسے میرے حوالے کر کے مجھ سے معافی مانگ لو، ورنہ میں پورے مکان کو دھماکے سے اڑا دوں گی۔ جن دروازہ بند کر کے غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ پھر کھلا اور کلہاڑا جادوگر غصے میں لال پیلا ہوتا ہوا باہر آیا۔ کیا بات ہے خالہ پٹاخہ، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس نے غرا کر کہا۔ میں تیرا دماغ درست کرنے آئی ہوں کلہاڑا، وہ غصیلے لہجے میں بولی۔ جس شہزادی کو تم پرندہ بن کر اٹھا لائے ہو وہ میری بہو اور میرے بیٹے جونکا جادوگر کی ہونے والی بیوی ہے۔ تم نے اسے اغوا کر کے مجھے اپنا دشمن بنا لیا ہے، لیکن اب بھی وقت ہے، اسے شرافت سے میرے حوالے کر دو، میں تمہاری جان بخشی کر دوں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا خالہ، وہ غصیلے لہجے میں بولا، میں اس سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ پٹاخہ جادوگرنی غرائی، خبیث کے بچے، اگر تو نے آئندہ شادی کا نام لیا تو میں تیری زبان کاٹ دوں گی، اسے میرے حوالے کر دو ورنہ میں تم پر قہر بن کر ٹوٹ پڑوں گی۔ جاؤ جاؤ، تم ایسی کئی مکار چڑیلے میری کنیزیں ہیں۔ کلہاڑا جادوگر ہاتھ ہلا کر بولا، زیادہ چوں چاں کی تو میں زمین میں دفن کر دوں گا تجھے۔ میں نے اب تک تمہارا بہت لحاظ کیا ہے، اچھا تو تم شہزادی کو میرے حوالے کر دو۔ پٹاخہ جادوگرنی غصے سے سرخ ہوتی ہوئی بولی، ہاں نہیں کروں گا، نہیں کروں گا، یہ میری ہے، تم نے جو پہاڑ توڑنا ہے توڑ لو۔ وہ غرایا۔ اس پر پٹاخہ جادوگرنی نے فوراً منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ کلہاڑا جادوگر ہنس کر بولا، بڑھیا، میرا نام کلہاڑا جادوگر ہے، مجھ پر تیرا کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس پر پٹاخہ جادوگرنی کو جوش آ گیا۔ اس نے تخت سے جھک کر زمین سے چٹکی میں مٹی اٹھائی اور اس پر ایک منتر پڑھ کر جادوگر کی طرف اچھال دیا۔ فوراً ہی اس مٹی نے بڑکتے ہوئے شعلوں کا رنگ اختیار کر لیا اور جادوگر کی طرف لپکے۔ کلہاڑا جادوگر بکھلا گیا اور اس نے بھاگ کر دروازے سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، مگر آگ اس تک پہنچ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے سمیت جل کر راکھ ہو گیا۔ پٹاخہ جادوگرنی نے ایک مکروہ قہقہ لگایا اور امرو کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، بڑا آیا تھا کلہاڑے کا بچہ، دیکھا کیسے فنا کر ڈالا، کوئی دیر ہوئی؟ نہیں خالہ، تم واقعی زبردست ہو، امرو نے خوشامد لہجے میں کہا۔ تمہاری کیا بات ہے، تم جیسی جادوگرنی نہ دیکھی نہ سنی، نہ اوڑی نہ ہی بنی، نہ چخی نہ چنی۔ امرو، یہ کیا بکواس کرنے لگے ہو تم؟ خالہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تم سمجھی نہیں ہو خالہ، امرو جلدی سے بولا، میں کہہ رہا تھا اب شہزادی فردوس کی خبر لو، کہیں وہ اندر ہی نہ رہ جائے اور ہم باتوں میں مگن واپس چل دیں۔ ہاں، یہ بھی تم نے خوب یاد دلایا، کلہاڑا جادوگر پر قابو پانے کی خوشی میں تو اسے بھول ہی گئی تھی، پٹاخہ جادوگرنی بولی۔ پھر وہ تخت سے اتری اور امرو کے ساتھ کلہاڑا جادوگر کے مقام میں داخل ہو گئی۔ مکان میں ایک کمرے کے دروازے پر قفل لگا ہوا تھا۔ امرو نے آواز دی، شہزادی کیا تم اندر ہو؟ ہاں خواجہ، شہزادی کی آواز اندر سے آئی۔ تم آ گئے ہو؟ ہاں، میں تنہا نہیں آیا، میرے ساتھ تمہاری ہونے والی ساس خالہ پٹاخہ جادوگرنی بھی ہے، جس نے کلہاڑا جادوگر کو ہلاک کر ڈالا ہے۔
ہم تمہیں آزاد کرانے آئے ہیں۔ اتنے میں پٹاخہ جادوگرنی نے منتر پڑھ کر کفل پر پھونکا، کفل غائب ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ شہزادی فردوس ایک پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ امرو نے مسکرا کر کہا، آؤ چلیں، خالہ کو سلام تو کرو۔ شہزادی نے پٹاخہ جادوگرنی کو سلام کیا۔ اس نے شہزادی کو دعا دی۔ تینوں مکان سے باہر آ گئے۔ امرو نے پٹاخہ جادوگرنی سے کہا، خالہ تم جا کر شادی کی تیاریاں کرو، ہم دونوں تخت پر وہاں سیر کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے۔ ہرگز نہیں، تمہیں میرے ساتھ ہی چلنا ہوگا، خالہ نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ تینوں تخت پر بیٹھ گئے اور تخت پٹاخہ جادوگرنی کے حکم پر فضا میں بلند ہو کر اس کے محل کی طرف اڑنے لگا۔ امرو چاہتا تھا اس کے محل پہنچنے سے پہلے ہی پٹاخہ جادوگرنی سے پیچھا چھڑا لیا جائے۔ اگر اسے اپنے ایک بیٹے کے مرنے کا پتہ چل گیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے زنبیل سے نشہ آور مٹھائی کا لفافہ نکال لیا۔ خالہ تم نے کلہاڑا جادوگر کو فنا کر کے فتح حاصل کی ہے۔ اس خوشی میں پورے ملک میں مٹھائی تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شہزادی اور جھونکا جادوگر کی شادی کے بعد ہی ایسا کر سکوں گا۔ فی الحال تم اپنی کامیابی کی خوشی میں یہ مٹھائی کھا لو اور فتح کا کوئی گیت گاؤ۔ پٹاخہ جادوگرنی ہنس کر بولی، کیوں مذاق کرتے ہو خبیث امرو؟ مٹھائی تو خیر میں کھا ہی لوں گی، مگر اس بڑھاپے میں مجھ سے گیت نہیں گایا جاتا، چنانچہ تم گاؤ، میں کھاتی ہوں۔ نہیں خالہ، میری آواز بالکل کوے کی مانند ہے، جبکہ تمہاری آواز بلبل اور کوئل کی مانند ہے۔ تمہارے گانے سے ہی مجھے لطف آئے گا۔ امرو نے مسکرا کر کہا، امرو زیادہ باتیں نہ بناؤ اور گانا شروع کرو، ورنہ تخت سے نیچے پھینک دوں گی۔ پٹاخہ جادوگرنی ناراض ہو کر بولی اور امرو نے گھبرا کر گانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی بے سری آواز میں گا رہا تھا اور شہزادی ہنس رہی تھی، جبکہ پٹاخہ جادوگرنی مزے سے مٹھائی کھانے میں مصروف تھی۔ تھوڑی سی مٹھائی ہی کھائی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ امرو نے گانا بند کر دیا اور زنبیل سے ایک رسی نکال کر خالہ کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگا۔ پھر اس نے زنبیل سے رنگو روغن عیاری نکالا اور خود کو پٹاخہ جادوگرنی کا ہم شکل بنانے لگا۔ شہزادی حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ خود کو اس کا ہم شکل بنانے کے بعد امرو نے زنانہ لباس پہنا۔ اب وہ ہو بہو پٹاخہ جادوگرنی نظر آ رہا تھا۔ امرو نے پٹاخہ جادوگرنی کی زبان میں سوئی چبو کر اسے تخت سے نیچے دھکیل دیا اور تخت کو یمن کی طرف اڑنے کا حکم دیا۔ تخت نے رخ بدلا اور یمن کی طرف اڑنے لگا۔ پٹاخہ جادوگرنی بے ہوشی کے عالم میں بدی ہوئی دریا کے کنارے ریت پر گری تھی۔ اگر وہ سخت زمین پر گرتی تو مر جاتی، اور اس کے مرتے ہی اس کے جادو سے بنا ہوا تخت بھی غائب ہو جاتا۔ نتیجے میں وہ دونوں بھی نیچے آ گرتے اور مر جاتے۔ اگر زندہ رہتے تو انہیں پھر پیدل سفر کرنا پڑتا۔ تخت اڑتا ہوا صوبہ زندان کے اوپر سے گزرا تو اپنے محل میں کھڑے ہو کر صوبے کے گورنر طبلہ جادوگر کی نظر اس پر پڑی۔ ہر جادوگر کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس کے صوبے سے گزرتے وقت گورنر کو سلام کرتا، مگر امرو نہیں جانتا تھا کہ وہاں یہ قانون نافذ ہے۔ وہ پٹاخہ جادوگرنی کے روپ میں تھا۔ طبلہ جادوگر کو اس پر غصہ آیا کہ اس نے اسے سلام کیوں نہیں کیا۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھ کر تخت کی طرف پھونکا اور تخت مڑ کر اس کے محل میں اترنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو اور شہزادی گھبرا گئے۔ افراسیاب کلہاڑا جادوگر کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک ایک طلسمی کبوتر اٹھتا ہوا اس کے قدموں میں آ گرا۔ وہ کلہاڑا جادوگر کی روح تھی۔ طلسمی کبوتر تڑپتا ہوا بولا، مارا مجھ کو پٹاخہ جادوگرنی نے کہ میرا نام کلہاڑا جادوگر تھا۔ اتنا کہہ کر کبوتر غائب ہو گیا۔ افراسیاب کو حیرت بھی ہوئی اور پٹاخہ جادوگر پر غصہ بھی آیا کہ اس نے کلہاڑے کو کیوں مارا اور کس جرم میں ہلاک کیا۔ اس نے فوراً کتاب سامری کھول کر حقیقت معلوم کی۔ کتاب میں لکھا تھا، کلہاڑا جادوگر نے پٹاخہ جادوگرنی کے طلسمی باغ سے شہزادی فردوس کو اغوا کر لیا، جہاں وہ امرو کے ساتھ قید تھی، اور کلہاڑا اسے اپنے محل میں لے آیا تاکہ اس سے شادی کر سکے۔ اس نے اپنی بیوی کو شادی کی مخالفت کرنے پر ہلاک کر ڈالا۔ پٹاخہ جادوگرنی امرو کے ساتھ کلہاڑا جادوگرنی کے مقام پر آئی۔ وہ شہزادی کی اپنے بیٹے جونکا جادوگر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کلہاڑا جادوگر کو ہلاک کر دیا اور شہزادی کو امرو کے ساتھ اپنے محل کی جانب لیے جا رہی ہے۔ حقیقت معلوم کرنے کے بعد افراسیاب نے درباریوں سے کہا، کلہاڑا جادوگر
نے میری حکم عدولی کی، چنانچہ مجھے اس کی موت کا کوئی افسوس نہیں۔ مگر اب تم میں سے کوئی ایسا ہے جو پٹاخہ جادوگرنی اور امرو کو گرفتار کر کے لا سکتا ہو؟ دربار میں بڑے بڑے نامی گرامی اور زبردست جادوگر موجود تھے۔ ان میں سے ایک کا نام بھی زبردست تھا۔ زبردست جادوگر اپنی کرسی سے اٹھ کر افراسیاب کے سامنے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، عالیجا، میں یہ کام بخوبی کر سکتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ سوچ لو کہیں پٹاخہ جادوگرنی تمہیں بھی ہلاک نہ کر ڈالے۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں اس کا سکا بھانجا ہوں اور وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے۔ زبردست جادوگر نے کہا، اچھا تو پھر جاؤ اور اسے گرفتار کر لاؤ۔ افراسیاب نے مسکرا کر کہا، مگر اس سے کوئی رعایت نہ کرنا۔ حضور، آپ کوئی وہم نہ کریں، میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ آپ کے مجرم سے رعایت کروں، جادوگر بولا۔ پھر وہ سلام کر کے دربار سے نکلا۔ باہر آ کر اس نے ایک منتر کے ذریعے طلسمی گھوڑا طلب کیا اور اس پر سوار ہو کر گھوڑے کو پٹاخہ جادوگرنی کے محل کی سمت اڑنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں پرواز کرنے لگا۔ جب گھوڑا دریا کے اوپر پہنچا تو زبردست جادوگر کو دریا کے کنارے ریت پر پڑی پٹاخہ جادوگرنی نظر آئی۔ اس نے گھوڑے کو وہیں اترنے کا حکم دیا۔ گھوڑا پٹاخہ جادوگرنی کے قریب اترا تو یہ دیکھ کر زبردست جادوگر بہت خوش ہوا کہ وہ بندھی ہوئی ہے اور بے ہوش تھی۔ وہ مسکراتا ہوا گھوڑے سے اترا کہ چلو خالہ، بدی بندائی مل گئی اور بے ہوش بھی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اسے اس کے بانجے نے افراسیاب کے پاس پہنچایا ہے۔ اس نے پٹاخہ جادوگرنی کو اٹھا کر گھوڑے پر ڈالا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ اس کے حکم پر گھوڑا واپس دربار کی طرف اڑنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دربار جا پہنچا۔ اس نے پٹاخہ جادوگرنی کا بے ہوش جسم افراسیاب کے قدموں میں ڈالا اور پیچھے ہٹ کر کہنے لگا، حضور، مجھے امرو اور شہزادی تو ملے نہیں، اسے ہی باندھ لایا ہوں۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں زبردست جادوگر، واقعی تم زبردست ہو جو پٹاخہ جیسی جادوگرنی پر قابو پا کر اسے لے آئے ہو۔ اس خوشی میں وزیر خزانہ سے 1,00,000 دینار وصول کر لو، افراسیاب نے مسکرا کر کہا۔ پھر افراسیاب نے بے ہوش پٹاخہ جادوگرنی پر پھونک ماری اور وہ ہوش میں آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خود کو دربار میں پا کر حیران ہو گئی۔ پٹاخہ، تم حیران نظر آ رہی ہو، افراسیاب نے کہا، لیکن جب تمہیں کلہاڑا جادوگر کے قتل کے الزام میں پھانسی دی جائے گی تو تم پریشان نظر آؤ گی۔ جلدی بتاؤ، امرو اور شہزادی فردوس کہاں ہیں؟ پٹاخہ جادوگرنی گونگوں کی طرح گوں گوں کرنے لگی۔ افراسیاب چونکا۔ اس نے ایک جادوگر سے کہا کہ وہ پٹاخہ ہاتھ پاؤں کھول دے۔ اس جادوگرنی نے پٹاخہ جادوگرنی کو کھول دیا۔ تب پٹاخہ نے اپنی زبان میں پیوست سوئی کھینچی اور بولنے کے قابل ہو گئی۔ عالیجاں، میں اپنے جرم کا اعتراف کرتی ہوں، مگر برا ہو اس بدبخت امرو عیار کا، جس کی باتوں میں آ کر میں نے نہ صرف کلہاڑا جادوگر کو قتل کیا بلکہ شہزادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ پٹاخہ جادوگرنی نے غصیلے لہجے میں کہا، اچھا وہ کیسے؟ افراسیاب نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ پٹاخہ جادوگرنی نے سارا قصہ بیان کر دیا اور آخر میں بولی، اس عیار نے مجھے کھانے کے لیے مٹھائی دی، وہ نشہ آور تھی جسے کھاتے ہی میں بے ہوش ہو گئی اور اب ہوش میں آئی ہوں۔ اصل میں تمہیں شہزادی کا لالچ مار گیا، افراسیاب نے مسکرا کر کہا، حالانکہ تمہارا مقابلہ امرو سے تھا۔ تم بھول گئی کہ اس سے بڑا مکار اس دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا، پھر بھی تم اس کے جانسے میں آ گئی۔ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ جا کر ان دونوں کو گرفتار کر لاؤ، ورنہ میں تمہیں اذیت ناک سزا دوں گا۔ بہت بہتر عالیجا، میں دونوں کو پکڑ کر آپ کے پاس لے آؤں گی، پٹاخہ جادوگرنی نے ادب سے کہا اور وہاں سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اس نے اپنے لیے ایک طلسمی سواری طلب کی جو کہ ایک دیو ہیکل شتر مرغ تھا۔ وہ شتر مرغ پر سوار ہوئی اور اسے حکم دیا، اس طرف چلو جدھر میرے تخت پر امرو اور شہزادی سفر کر رہے ہیں۔ شتر مرغ فضا میں بلند ہو کر صوبہ زندان کی طرف اڑنے لگا۔ تخت صوبہ زندان کے گورنر طبلہ جادوگر کے قریب محل کے صحن میں اترا۔ امرو اور شہزادی فردوس خاموش بیٹھے تھے۔ پٹاخہ جادوگرنی طبلہ جادوگر نے امرو سے کہا، تم کہاں جا رہی ہو اور یہ لڑکی کون ہے؟ یہ شہنشاہ افراسیاب کی بانجی گمسم جادوگرنی ہے، بیچاری گونگی ہے۔ افراسیاب نے مجھے حکم دیا تھا اسے اپنے ملک یمن لے جاؤ اور وہاں حکیم افلاطون سے اس کے گونگے پن کا بہترین علاج کرواؤ۔ چنانچہ میں اسے لے کر یمن جا رہی ہوں۔
عمرو نے زنانہ آواز اور پٹاخہ جادوگرنی کے لہجے میں کہا، اچھا تو یہ افراسیاب کی بانجی ہے؟ طبلہ جادوگر نے مسکرا کر کہا، مجھے تم پر غصہ تو بہت تھا، مگر اب میں تمہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ تمہارے ساتھ شہزادی ہے۔ غصہ کس بات کا؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ تم نے ہمیں سلام نہیں کیا، حالانکہ تم جانتی ہو کہ میرے صوبے میں آنے والا ہر شخص پہلے میری خدمت میں پیش ہو کر مجھے سلام کرتا ہے، طبلہ جادوگر نے بتایا۔ دراصل جلدی میں نے سوچا کہ یمن سے واپسی پر تمہیں سلام کر لوں گی۔ عمرو نے مکاری سے کہا، اچھا تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو جاؤ۔ طبلہ جادوگر نے مسکرا کر کہا، مگر واپسی پر تم اور شہزادی میری مہمان بنو گی نا؟ ضرور، واپسی پر ہم ایک ہفتہ تمہارے محل میں قیام کریں گے، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر عمرو نے تخت کو اڑنے کا حکم دیا اور تخت بلند ہو کر دوبارہ یمن کی طرف اڑنے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ طلسم کی حدود سے نکل کر یمن پہنچ چکے تھے۔ یمن کے شاہی محل میں عمرو نے تخت اتارا تو محل والوں نے حیرت زدہ ہو کر ان کا استقبال کیا۔ شہزادی رضیہ نے شہزادی فردوس کو گلے لگایا۔ عمرو کی بھی وہاں پذیر آئی ہوئی۔ دوسرے ہی دن شہزادی رضیہ کی شادی تھی۔ شہزادی فردوس نے شادی کے موقع پر عمرو سے اپنی امانت واپس مانگی تو عمرو نے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور خالی ہاتھ باہر نکال کر چیخا، او ہار تو طلسم میں ہی رہ گیا۔ یہ سن کر شہزادی فردوس کو بہت افسوس ہوا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ ہار عمرو کی زنبیل میں ہی ہے۔ دراصل عمرو کے دل میں بے ایمانی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شہزادی کو یمن لانے میں اتنی مصیبتیں مول لی ہیں اور شاید واپسی پر بھی مشکلات کا شکار ہونا پڑے، کیوں نہ ہار ضبط کر لیا جائے، پھر شہزادی اس پر شک بھی نہ کر سکتی تھی۔ مگر خواجہ، ہار زنبیل میں سے نکل کر کیسے گر پڑا؟ شہزادی نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ عمرو نے مکاری سے جواب دیا، شاید پٹاخہ جادوگرنی نے اس وقت زنبیل سے نکال لیا ہو جب اس نے ہمیں دیکھ کر جادو کے زور سے اپنے طلسمی باغ میں پہنچا دیا تھا۔ اگر مجھے پہلے خیال آ جاتا تو پٹاخہ جادوگرنی کو تخت سے نیچے گرانے سے پہلے اس کی تلاشی لے لیتا، مگر اب کچھ نہیں کیا جا سکتا، نہ جانے وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ شہزادی ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ اس نے عمرو کی بات پر یقین کر لیا تھا، مگر اسے افسوس تھا کہ وہ اپنی سہیلی کو کوئی تحفہ نہ پیش کر سکی۔ شادی کے بعد شہزادی رضیہ اپنے دلہا کے ساتھ چلی گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کے اصرار پر وہ دونوں ایک دن اور وہاں مہمان رہے۔ تیسرے دن انہوں نے واپسی کی تیاری کی۔ عمرو نے رنگ و روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کی اور خود کو ایک خوفناک جادوگر بنا لیا۔ دونوں تخت پر سوار ہوئے۔ عمرو نے تخت کو لبنان کی جانب اڑنے کی بجائے طبلہ جادوگر کے محل کی طرف اڑنے کا حکم دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ جاتے جاتے طبلہ جادوگر کا محل بھی لوٹتا جائے۔ تخت فضا میں بلند ہوا اور طلسم ہوشربا کی طرف اڑنے لگا۔ پٹاخہ جادوگرنی عمرو کی تلاشی میں جب صوبہ زندان کے گورنر کے محل سے گزرنے لگی تو اس نے نیچے کھڑے گورنر کو سلام کیا۔ گورنر طبلہ جادوگر حیران ہوا کہ کچھ دیر پہلے تو پٹاخہ شہزادی کے ہمراہ یمن گئی تھی اور اب پھر جا رہی ہے۔ اس بار وہ تنہا ہے۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس نے پٹاخہ جادوگرنی کو نیچے آنے کا اشارہ کیا۔ اس نے شتر مرغ کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ جب شتر مرغ طبلہ جادوگر کے پاس اترا تو طبلہ جادوگر نے کہا، مجھے حیرت ہے، ابھی تو تم شہزادی گمسم کے ساتھ یمن گئی تھی، اب پھر ادھر ہی جا رہی ہو؟ پٹاخہ جادوگرنی چونک کر بولی، گویا وہ مکار عمرو میرا ہم شکل بنا ہوا ہے۔ اوہ، تو کیا وہ تمہاری بجائے عمرو تھا؟ طبلہ جادوگر نے حیران ہو کر کہا، مگر افراسیاب نے اپنی بھانجی گمسم جادوگرنی کو کیوں اس کے ساتھ یمن بھیج دیا؟ پٹاخہ جادوگرنی دانت پیس کر بولی، مکار عمرو نے تمہیں بھی خوب چکر دیا، حالانکہ وہ شہزادی فردوس سی اور شہنشاہ نے مجھے ان دونوں کو گرفتار کر کے لانے کے لیے بھیجا ہے، مگر اب تو وہ یمن پہنچ چکے ہوں گے۔ طبلہ جادوگر نے افسوس سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میرا تخت ان کے پاس ہے، وہ واپس ضرور آئیں گے، کیونکہ بری راستے پر سیلاب آیا ہوا ہے، انہوں نے ادھر سے ہو کر واپس جانا ہے، میں ان کا انتظار کروں گی۔ پٹاخہ جادوگرنی نے کہا، تم انتظار نہ کرو، اب یہ میری ذمہ داری ہے، یوں ہی وہ واپس آئیں انہیں گرفتار کر کے تمہارے پاس بھیج دوں گا، بے فکر رہو۔ اچھا، مگر بھول نہ جانا، ان کی گرفتاری بہت ضروری ہے۔ پٹاخہ جادوگرنی نے وہاں سے روانہ ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے واپس چلے جانے کے بعد طبلہ جادوگر نے عمرو کی واپسی معلوم کرنے کے لیے ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی ایک طلسمی پتلا برآمد ہوا۔
عمرو کب واپس آئے گا اور اس کے ساتھ کون ہوگا؟ طبلہ جادوگر نے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ وہ 2 دن بعد آئے گا میرے آقا، طلسمی پتلے نے کہا، اور اس کے ساتھ شہزادی فردوس ہوگی۔ پتلا اتنا بتا کر غائب ہو گیا۔ طبلہ جادوگر مطمئن ہو گیا۔ تیسرے دن وہ صبح سویرے محل پر آ کھڑا ہوا اور یمن کے جانب آسمان پر دیکھنے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اسے ایک تخت اڑتا ہوا دکھائی دیا۔ تخت اس کی طرف آ رہا تھا۔ جلد ہی تخت اس کے محل پر آ پہنچا۔ تخت پر طبلہ جادوگر کو شہزادی کے علاوہ ایک خوفناک شکل کا آدمی دکھائی دیا جو حلیے سے جادوگر معلوم ہوتا تھا۔ طبلہ حیران ہوا کہ عمرو کہاں ہے اور وہ جادوگر کون ہے۔ پھر اس نے تخت کو اپنے محل میں اترتے دیکھا تو جلدی سے محل میں داخل ہو گیا۔ تخت محل کے صحن میں اترا تھا۔ طبلہ جادوگر قریب پہنچا تو تخت پر بیٹھے جادوگر نے سلام کیا۔ کون ہو تم اور عمرو کہاں ہے؟ طبلہ جادوگر نے تخت پر بیٹھے جادوگر سے پوچھا۔ میرا نام دھماکہ جادوگر عرف کالی بلا ہے۔ اس جادوگر نے کہا، افراسیاب نے مجھے کل ہی طوفان کا لقب دیا تھا۔ تمہاری مرضی، مجھے جس نام سے پکارو۔ بہرحال میں افراسیاب کے حکم پر عمرو اور شہزادی فردوس کو یمن سے گرفتار کرنے گیا تھا۔ عمرو تو میرے ساتھ مقابلہ کرتا ہوا مارا گیا اور شہزادی گرفتار ہو گئی۔ افراسیاب نے مجھے یہ بھی حکم دیا تھا کہ واپسی پر تمہارے پاس ایک رات قیام کر کے سفر کی تھکاوٹ دور کروں اور پھر شہزادی کو تمہارے حوالے کر کے واپس آ جاؤں۔ افراسیاب نے تمہارے لیے حکم دیا ہے، تم 1 ہفتے بعد شہزادی سے شادی کر لینا اور اس سے جو بچہ پیدا ہو اسے جادوگر بنانا۔ یہ سن کر طبلہ جادوگر بہت خوش ہوا اور افراسیاب نے اسے شہزادی سے شادی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے ہنس کر کہا، آؤ پھر تمہاری خاطر تواضع کروں، اندر آؤ۔ وہ دونوں تخت سے اتر کر طبلہ جادوگر کے ساتھ اس کے کمرے میں آئے۔ طبلہ جادوگر نے ان کے لیے قسم قسم کے کھانے اور شراب منگوائی۔ کھانے کے بعد شراب پینے سے پہلے عمرو نے طبلہ جادوگر سے کہا، شہزادی چاہتی ہے تم اس کے لیے شراب کی بجائے شربت فولاد منگواؤ، ابھی لاتا ہوں۔ طبلہ جادوگر نے مسکرا کر کہا اور خوشی خوشی کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی عمرو نے زنبیل سے سفوف بیہوشی نکالا اور اس کی شراب کے گلاس میں ملا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شربت لے آیا۔ عمرو اور شہزادی نے شربت پیا جبکہ طبلہ جادوگر نے شراب پی اور پیتے ہی بے ہوش ہو کر کرسی سے گر پڑا۔ عمرو نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ بند کیا اور روغن عیاری سے خود کو طبلہ جادوگر کا ہم شکل بنانے لگا۔ پھر اس نے طبلہ جادوگر کو باندھ کر ایک چارپائی کے نیچے چھپا دیا اور خود اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ باہر موجود غلام اسے طبلہ جادوگر ہی سمجھے۔ عمرو نے کمروں کی تلاشی لی۔ ایک کمرے میں دولت کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے اندر سے دروازہ بند کیا اور تمام دولت اپنی زنبیل میں بھر لی۔ پھر کمرے سے باہر آیا اور شہزادی کو دوسرے کمرے سے لا کر باہر رکھے تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے تخت کو اڑنے کا حکم دیا اور جب تخت فضا میں بلند ہوا تو اسے لبنان چلنے کا حکم دیا۔ تخت لبنان کی سمت اڑنے لگا۔ شاہی دربار میں افراسیاب بڑی بے چینی سے پٹاخہ جادوگرنی کا منتظر تھا۔ 2-3 گھنٹے بعد پٹاخہ جادوگرنی واپس آئی۔ اس نے شہنشاہ کو سلام کرنے کے بعد ادب سے کہا، حضور، عمرو شہزادی فردوس کے ہمراہ یمن پہنچ چکا ہے۔ صوبہ زندان کے گورنر طبلہ جادوگر نے وعدہ کیا ہے یوں ہی وہ واپس آیا گرفتار کر کے دربار بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور خود بھی عمرو کی طاق میں رہو، کہیں وہ طبلہ جادوگر کو بھی جل دے کر نہ نکل جائے، اور ایسا ہو گیا تو پھر تمہیں ضرور سزا دی جائے گی۔ افراسیاب نے اس سے کہا۔ پٹاخہ جادوگرنی نے سلام کیا اور دربار سے نکل آئی۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر آسمان کی جانب پھونکا۔ فوراً ہی ایک طلسمی گھوڑا نمودار ہوا۔ وہ اس گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسے اپنے گھر کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ گھوڑا فضا میں بلند ہوا اور ایک سمت اڑنے لگا۔ جلد ہی وہ گھر پہنچ گئی۔ اپنے محل میں اتر کر اس نے غلام سے اپنے دونوں بیٹوں کے بارے میں پوچھا۔ پھونکا اور جونکا کہاں ہے؟ وہ دونوں تو صبح سے باغ میں گئے ہوئے تھے۔ غلاموں نے ادب سے جواب دیا۔ صبح سے؟ پٹاخہ جادوگرنی چونک کر بولی، مگر مجھے تو وہاں نظر نہیں آئے تھے۔ وہ فوراً اپنے باغ میں پہنچی اور انہیں تلاش کرنے لگی۔ جب وہ دکھائی نہ دیے تو اس نے طلسمی جن کو آواز دی۔ وہ فوراً نمودار ہو گیا۔ اس نے پٹاخہ جادوگرنی کو ادب سے سلام کیا اور پوچھا، کیا حکم ہے؟ جھونکا اور پھونکا کہاں ہے؟ پٹاخہ جادوگرنی نے پوچھا۔ پھونکا تو عمرو کی عیاری سے جھونکا کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور جھونکا کو عمرو نے بے ہوش کر ڈالا تھا۔ وہ سامنے گھنے پودوں میں پڑا ہے۔
پٹاخہ جادوگرنی جلدی سے وہاں پہنچی اور جھونکا کے بے ہوش جسم کے ساتھ پڑی پھونکا جادوگر کی لاش دیکھ کر رونے پیٹنے لگی۔ اتنے میں جھونکا جادوگر کو بھی ہوش آ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے امرو کی مکاری یاد آ گئی۔ اماں، امرو اور شہزادی کہاں گئے؟ اس نے پٹاخہ جادوگرنی سے پوچھا۔ ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے بھائی کو مار ڈالا۔ پٹاخہ جادوگرنی اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بولی۔ اماں، یہ سب امرو کی مکاری تھی۔ اس خبیث نے ایسا چکر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہو گئے اور یہ میرے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر اس مکار امرو نے مجھے نشہ آور مٹھائی کھلا دی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ مکاری کر رہا ہے تو میں اسے اسی وقت بھسم کر دیتا۔ اس کمبخت نے میرے ہاتھوں کلہاڑا جادوگر کو بھی مروا ڈالا۔ پٹاخہ جادوگرنی بولی۔ خیر، وہ یمن سے واپس آئے گا تو اس سے پورا انتقام لوں گی۔ تم اس لاش کو ٹھکانے لگا کر گھر آؤ۔ اتنا کہہ کر وہ روتی دھوتی گھر چل دی۔ محل پہنچ کر اس نے طلسمی پتلے کے ذریعے افراسیاب کو اس واقعے کی اطلاع بھیجی۔ اتنے میں جھونکا جادوگر بھی باغ سے آ گیا۔ اس نے آتے ہی ماں کو دلاسا دیا۔ اماں، تم فکر نہ کرو، میں امرو سے اپنے بھائی بھونکا کا بھیانک انتقام لوں گا۔ ہاں، یہ تمہارا فرض بھی ہے۔ تم صبح زندان جانے والے راستے پر پہرا دو۔ پٹاخہ جادوگرنی بولی۔ اس نے پرسوں واپس آنا ہے اور ممکن ہے گورنر طبلہ جادوگر اسے گرفتار نہ کر سکے۔ جھونکا جادوگر غصے اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ محل سے باہر نکلا اور صبح زندان جانے والے راستے پر پہرا دینے لگا۔ 2 دن بعد اس نے دور سے ایک تخت آتے دیکھا۔ تخت پر ایک آدمی اور ایک لڑکی سوار تھے۔ جھونکا جادوگر تیار ہو گیا۔ اس نے سمجھا تھا کہ وہ دونوں شہزادی اور امرو یار ہیں، مگر جب تخت قریب آیا تو حیران رہ گیا۔ تخت پر شہزادی کی بجائے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی، جبکہ اس کا ساتھی امرو کی بجائے طبلہ جادوگر تھا۔ امرو نے، جو کہ گورنر طبلہ جادوگر کا ہم شکل بنا ہوا تھا، تخت پر شہزادی کے ساتھ بیٹھے بیٹھے سوچا کیوں نہ شہزادی کی شکل تبدیل کر دی جائے تاکہ وہ شہزادی کی بجائے عام لڑکی نظر آئے اور کوئی ان پر شک بھی نہ کرے۔ چنانچہ اس نے زنبیل سے روغن یاری نکالا اور شہزادی کی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس کی شکل بدلنے کے بعد شہزادی کے سر سے سنہری تاج اتار کر زنبیل میں ڈال لیا۔ یہ کیوں راجا؟ شہزادی نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی، میرے ساتھ تمہاری شکل بھی تبدیل کرنا ضروری تھا تاکہ کوئی تم پر شک نہ کر سکے۔ اگر تاج تمہارے سر پر رہے گا تو سب تمہیں شہزادی سمجھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ پٹاخہ جادوگرنی اگر زندہ ہے تو تمہارا انتظار کر رہی ہوگی تاکہ ہم سے انتقام لے سکے۔ امرو کی وضاحت پر شہزادی خاموش رہی۔ کچھ دیر بعد امرو کی اچانک نیچے نظر پڑ گئی۔ زمین پر کھڑے جھونکا جادوگر کو پہچان کر وہ گھبرا گیا، کہیں وہ جادو کر کے تخت نیچے نہ اتار لے۔ اسی وقت نیچے سے جھونکا جادوگر نے اسے آواز دی، چاچا طبلہ، ذرا نیچے آ کر میری بات سننا۔ امرو نے سوچا اس کی بات سن ہی لینی چاہیے ورنہ اسے شک پڑ جائے گا، وہ اصل طبلہ نہیں۔ اس نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا۔ تخت زمین پر طبلہ جادوگر کے قریب اترا۔ کیا بات ہے جھونکا بیٹے؟ امرو نے طبلہ جادوگر کی آواز میں کہا۔ چچا، کیا امرو یمن سے ابھی واپس نہیں آیا؟ جھونکا نے شہزادی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امرو نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ شاید جھونکا شہزادی کو پہچان چکا تھا۔ امرو نے سوچا اس موقع پر مکاری کے بغیر کام نہیں چلے گا، چنانچہ اس نے کہا، جھونکا بیٹے، اچھا ہوا تم راہ میں مل گئے، میں تمہارے گھر ہی جا رہا تھا، مگر یہ کون ہے؟ مجھے تو یہ امرو کی ساتھی شہزادی معلوم ہوتی ہے۔ جھونکا نے مشکوک لہجے میں کہا، کیا تم اسے پہچان چکے ہو؟ امرو نے پوچھا۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں وہی انگوٹھی ہے جو شہزادی کے ہاتھ میں تھی، جھونکا جادوگر بولا، اور اس کے جوتے بھی بالکل وہی ہیں۔ بہت تیز نظریں ہیں تمہاری، امرو نے مسکرا کر کہا۔ تم نے ٹھیک ہی پہچانا، یہ شہزادی فردوس ہی ہے۔ میں نے امرو کو ہلاک کر ڈالا اور اسے تمہاری بیوی بنانے تمہاری ماں کے پاس لیے جا رہا ہوں۔ امرو کی بات سن کر جھونکا جادوگر بہت خوش ہوا۔ امرو نے اسے تخت پر بٹھا لیا اور تخت کو پٹاخہ جادوگرنی کے محل کی سمت چلنے کا حکم دیا۔ تخت ایک بار پھر فضا میں بلند ہو کر اڑنے لگا۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی، تخت محل میں اترا اور وہ تینوں تخت سے اتر کر ایک طرف چل دیے۔ سب سے آگے جھونکا جادوگر تھا۔ جھونکا جادوگر ان دونوں کو لیے پٹاخہ جادوگرنی کے کمرے میں داخل ہوا اور جلدی سے بولا، اماں مبارک ہو، امرو مارا گیا۔
اوہ، کس نے امرو کو مارا اور یہ لڑکی کون ہے؟ پٹاخہ جادوگرنی نے جلدی سے پوچھا۔ یہ شہزادی فردوس ہے، امرو نے طبلہ جادوگر کی آواز میں کہا۔ امرو کو ہلاک کر کے اسے یہاں پہنچانے آیا ہوں تاکہ تم اسے اپنی بہو اور جونکا جادوگر کی دلہن بناؤ۔ میں تمہارا کس منہ سے شکریہ ادا کروں؟ پٹاخہ جادوگرنی خوش ہو کر بولی۔ یہ میں تمہیں کل ہی بتاؤں گا، فی الحال کھانے کا بندوبست کرو۔ امرو نے کہا۔ شراب بھی پیوں گا۔ جھونکا جادوگر فوراً ہی غلام کو بلا کر دسترخواں لگوانے کی ہدایت دینے لگا۔ کھانا بہت پرتکلف تھا۔ امرو اور شہزادی فردوس نے مل کر کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد امرو نے جھونکا جادوگر سے کہا، بیٹے میرے لیے حقہ بھر لاؤ۔ چچا پہلے شراب تو پی لو، جھونکا نے مسکرا کر کہا۔ نہیں بیٹے، میں ہمیشہ حقے کے ساتھ شراب پیتا ہوں، امرو نے کہا۔ حقے کے بغیر شراب مزہ نہیں دیتی۔ جھونکا جادوگر ہنستا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امرو نے زنبیل سے ایک شیشی نکالی اور میز پر رکھ دی۔ پٹاخہ جادوگرنی نے شیشی دیکھ کر پوچھا، اس میں کیا ہے؟ اس میں سلاجید کا عطر ہے جو میں حقے پر چھڑکوں گا، سونگھ کر دیکھو کیسی پیاری خوشبو ہے، اسے سونگھنے کے بعد تم بھی حقہ پینے لگو گی، امرو نے بتایا۔ پٹاخہ جادوگرنی نے شیشی اٹھا لی اور کھول کر ناک سے لگا لی، مگر سونگھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ امرو نے جلدی سے شیشی اس کے ہاتھ سے لے کر زنبیل میں ڈالی اور اسے اٹھا کر پلنگ پر لٹا دیا۔ چند لمحوں بعد جھونکا جادوگر حقہ لے آیا۔ تمہاری ماں بہت سست ہے، بیٹھے بیٹھے سو گئی، امرو نے جھونکا جادوگر سے کہا۔ جھونکا جادوگر بولا، صبح سے بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، تھک گئی ہوں گی۔ امرو نے سر ہلایا اور شراب سے وہ گلاس بھرا جس میں اس نے عطرِ بے ہوشی کے قطرے ملا دیے تھے۔ یہ لو تم پیو، اتنے میں حقے کے 2 کش لگاتا ہوں، امرو نے اسے گلاس دیتے ہوئے کہا۔ شہزادی فردوس خاموشی سے امرو کی عیاریاں دیکھ رہی تھی۔ جھونکا جادوگر نے گلاس لے کر منہ سے لگایا اور پینے لگا، مگر چند گھونٹ پیے ہی تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ امرو نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور روغنے عیاری سے خود کو جھونکا جادوگر کا ہم شکل بنانے لگا۔ اس کے بعد اس نے جھونکا اور اس کی ماں پٹاخہ جادوگرنی کو خنجر سے ہلاک کر دیا اور شہزادی کو اسی کمرے میں رہنے کی ہدایت کر کے خود کمرے سے نکل آیا۔ باہر موجود غلاموں نے اسے جھونکا ہی سمجھا۔ امرو کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے چند صندوق نظر آئے جو دولت سے بھرے ہوئے تھے۔ اس نے وہ ساری دولت صندوقوں سے نکال کر زنبیل میں بھر لی اور واپس شہزادی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے شہزادی کو چلنے کا اشارہ کیا اور دونوں باہر نکل آئے، مگر صحن میں پڑا تخت غائب تھا۔ پٹاخہ جادوگرنی کے مرنے سے ان کا بنایا ہوا جادوئی تخت بھی غائب تھا۔ امرو نے کچھ سوچا، پھر یہ غلام کو بلا کر کہا، سواری کا بندوبست کرو، ہم سیر کو جائیں گے۔ جادوگروں کے غلام بھی جادوگر ہوتے ہیں۔ اس غلام نے ایک منتر پڑھ کر آسمان کی جانب پھونکا، فوراً ہی آسمان سے ایک طلسمی مور زمین پر ان کے قریب اتر آیا۔ وہ مور گھوڑے جتنا لمبا اور اونچا تھا۔ امرو نے غلام سے کہا، اماں سو رہی ہیں، اس کے کمرے میں کوئی نہ جائے، میں خود ہی آ کر اسے جگاؤں گا۔ بہت بہتر میرے آقا، غلام نے ادب سے کہا۔ امرو اور شہزادی طلسمی مور پر سوار ہوئے اور امرو کے حکم پر وہ مور فضا میں بلند ہو کر ایک سمت اڑنے لگا۔ امرو خوش تھا کہ پٹاخہ جادوگرنی کی دولت بھی مفت میں مل گئی اور اس سے پیچھا بھی چھوٹ گیا۔ شہزادی، اب ہم سیدھے لبنان پہنچیں گے، کوئی ہمیں نہیں روک سکے گا، کیونکہ میں جھونکا جادوگر کا ہم شکل ہوں اور تمہاری صورت بھی بدلی ہوئی ہے۔ ابھی امرو اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اچانک فضا میں ایک بہت بڑا پنجہ نمودار ہوا اور اس نے ان دونوں کو گرفت میں لے لیا۔ طبلہ جادوگر کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بندھا پایا۔ فوراً ہی اسے خیال آیا کہ دھماکہ جادوگر نے اسے شراب پلائی تھی۔ وہ مرو ہی تھا اور شراب میں اس نے کوئی نشہ آور چیز ملائی تھی، مگر وہ اب غائب تھا۔ شہزادی فردوس بھی نظر نہیں آ رہی تھی، یقیناً وہ فرار ہو چکے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک منتر پڑھ کر خود پر بندی رسیوں پر پھونکا اور رسیاں خود بخود ٹوٹ گئیں۔ آزاد ہونے کے بعد وہ باہر آیا اور غلاموں سے پوچھا، شہزادی فردوس کہاں گئی؟ جناب، اسے آپ خود تخت پر بٹھا کر کہیں لے گئے تھے، ایک غلام نے جواب دیا۔ طبلہ جادوگر سمجھ گیا کہ امرو اس کا ہم شکل بن کر فرار ہوا ہے۔ اس نے فوراً ایک منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا، زمین میں سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ امرو اور شہزادی کہاں ہے؟ جادوگر نے طلسمی پتلے سے پوچھا۔ وہ اس وقت ایک طلسمی مور پر بیٹھے لبنان جا رہے ہیں، پتلے نے جواب دیا۔ کیا وہ ابھی بھی طلسم کی حدود میں ہیں؟ طبلہ جادوگر نے پوچھا۔ جی ہاں، چند منٹ پہلے وہ پٹاخہ جادوگرنی کے محل سے نکلے تھے، ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے، پتلا بولا۔
تبلا جادوگر نے اس کا جواب سنا تو فوراً ایک منتر پڑھ کر خود پر پھونکا اور ایک بہت بڑا پنجہ بن کر آسمان کی جانب اڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں امرو اور شہزادی مور پر سوار جا رہے تھے۔ چونکہ تبلا اس وقت طلسمی پنجہ بنا ہوا تھا، اس لیے انہیں فوراً پہچان گیا اور ان دونوں کو 5 انگلیوں کی گرفت میں دبا کر واپس اپنے محل میں جا پہنچا۔ زمین پر ان دونوں کو چھوڑ کر وہ فوراً ہی اپنی اصلی شکل میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر امرو اور شہزادی بری طرح گھبرا گئے۔ اوہ تبلے تم! امرو کے منہ سے اتنا ہی نکل سکا۔ تبلا جادوگر نے اس کے منہ پر زور سے تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا، ہاں میں خبیث امرو۔ امرو تھپڑ کھا کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس نے اٹھ کر کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، تم مجھے ابھی ہلاک کر دو، جلدی کرو۔ امرو کی بات پر تبلا جادوگر کے ساتھ ساتھ شہزادی فردوس بھی حیرت ہوئی اور بولی، تم کیا کہہ رہے ہو خواجہ؟ سچ کہہ رہا ہوں شہزادی، امرو شرمسار لہجے میں بولا۔ یمن سے واپسی پر ہم نے اس کے ہاں کھایا پیا تھا اور اب میں شرم سے زمین پر گڑا چاہ رہا ہوں کہ میں نے نمک حرامی کی ہے، مجھے مر جانا ہی چاہیے، مارے گا تو تمہیں افراسیاب بھی۔ تبلا جادوگر نے غصے سے بولا، کیونکہ میں نے تمہیں گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ پھر تبلا جادوگر نے اپنے 2 غلاموں کو بلایا اور ان سے کہا، انہیں آہنی پنجرے میں بند کر کے افراسیاب کے پاس لے جاؤ۔ افراسیاب شہزادی کے بارے میں پوچھے تو کہنا مقابلے میں ماری گئی۔ بہت بہتر حضور، غلاموں نے کہا۔ امرو بولا، مگر میں افراسیاب کو بتا دوں گا کہ تمہاری نیت خراب ہو گئی ہے اور تم نے شہزادی کو قید کر رکھا ہے۔ امرو کی بات سن کر تبلا جادوگر کو بہت غصہ آیا، مگر اس نے عیاری سے کام لے کر کہا، میں شہزادی کو اس لیے اپنے پاس رکھ رہا ہوں کہ کہیں افراسیاب اسے بھی ہلاک نہ کر دے۔ اگر تم دربار سے بچ کر آ گئے تو میں شہزادی تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دراصل تبلا کو یقین تھا کہ افراسیاب امرو کو زندہ نہیں چھوڑے گا اور وہ امرو کے مرنے کے بعد شہزادی سے شادی کر لے گا۔ اچھا تم کہتے ہو تو شہزادی کا وہاں ذکر نہیں کروں گا، امرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے شہزادی کو دلاسا دیا وہ جلد واپس آ کر اسے لے جائے گا۔ پھر دونوں غلام مل کر اسے ایک آہنی پنجرے میں بند کرنے لگے۔ آہنی پنجرے کو ایک طلسمی تخت پر رکھ کر وہ دونوں غلام بھی تخت پر بیٹھ کے، پھر ان کے حکم پر تخت فضا میں بلند ہو کر افراسیاب کے دربار کی جانب اڑنے لگا۔ امرو پنجرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیسے آزادی حاصل کی جائے۔ دفعتاً اسے کلیم و عیاری کا خیال آیا۔ اس نے غلاموں کی طرف دیکھا، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ چند لمحوں بعد ان میں سے ایک نے پنجرہ خالی دیکھا تو چیخ پڑا، ہائے امرو کہاں گیا؟ دوسرا غلام بھی بکھلا گیا۔ اس نے کہا، مگر پنجرہ تو بند ہے، آخر وہ کیسے نکلا ہوگا؟ میں نے تو اسے نکلتے نہیں دیکھا، ممکن ہے وہ کوئی منتر جانتا ہو اور مکھی بن کر پنجرے سے باہر نکل گیا ہو۔ پہلے نے خیال ظاہر کیا، او اب کیا ہوگا؟ تبلا جادوگر تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا بولا، پہلے نے کہا تخت نیچے اتارو، اسے زمین پر تلاش کرتے ہیں۔ دوسرے نے تخت کو زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ اس وقت وہ تبلا جادوگر کے محل سے 2 میل کے فاصلے پر تھے۔ تخت زمین پر اترا اور وہ تخت سے اتر کر امرو کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگے۔ یوں ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوئے۔ امرو نے زنبیل سے خنجر نکالا اور ایک انگلی پر زخم لگا کر خون پنجرے کے اندر گرا دیا، پھر خنجر واپس زنبیل میں رکھ لیا۔ وہ دونوں چند منٹ بعد لوٹے تو پنجرے کے اندر خون دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ ایک نے جلدی سے پنجرے کا دروازہ کھول کر غور سے خون دیکھا، شاید امرو ہی کا خون ہے۔ اس نے پہلے ساتھی سے کہا، ہاں مگر خون تازہ ہی ہے، یقیناً وہ یہیں کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہوگا۔ دوسرے نے کہا، آؤ اس جانب تلاش کرتے ہیں۔ وہ پنجرہ کھلا چھوڑ کر بائیں جانب چل دیے۔ امرو بڑے اطمینان سے باہر نکلا اور تخت پر بیٹھ کر تخت سے کہا، واپس تبلا جادوگر کے محل چلو۔ تخت فضا میں بلند ہو کر واپس اڑنے لگا۔ دونوں غلاموں نے تخت کو اڑتے دیکھا تو حیران ہوئے، کیونکہ امرو انہیں اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک نے فوراً پڑھ کر تخت کی جانب پھونکا اور تخت میں یکدم آگ لگ گئی۔ یہ دیکھ کر امرو گھبرا گیا۔ اس نے فوراً دوشالہ یعنی کلیم و عیاری اتار کر زنبیل میں ڈالی کہ کہیں جل ہی نہ جائے، اور خود تخت سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت وہ غلاموں سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا، مگر انہوں نے اسے تخت سے چھلانگ لگاتے دیکھ لیا تھا۔ اوہ یہ خبیث تخت پر ہی چھپا ہوا تھا۔ ایک غلام اسے دیکھ کر چیخا، ہاں مگر اب دیر نہیں کرنی چاہیے، کہیں وہ پھر غائب نہ ہو جائے۔ دوسرا بولا، اور دونوں امرو کی سمت بھاگنے لگے۔
عمرو کلا بازیاں کھاتا ہوا چھپاک سے زمین پر موجود گندے پانی کے جوہڑ میں گرا اور جوہڑ میں پانی کم ہونے کے سبب کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ اس کا چہرہ کیچڑ سے بری طرح بھر گیا تھا، اس لیے وہ غلاموں کو آتے نہ دیکھ سکا کیونکہ کیچڑ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ البتہ اس نے دوڑنے کی آوازیں ضرور سنی تھیں۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں سے کیچڑ صاف کیا اور کچھ دیکھنے کے قابل ہو گیا۔ اسی لمحے دونوں غلام جادوگر دوڑتے ہوئے درختوں کی اوٹ سے برآمد ہوئے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے عمرو کو بھی دیکھ لیا مگر پہچان نہ سکے۔ اس پر عمرو کو عیاری کرنے کا موقع مل گیا۔ کیا تلاش کرتے پھر رہے ہو طبلہ جادوگر کے غلاموں؟ اس نے آواز بدل کر پوچھا۔ اوہ تم کون ہو؟ غلاموں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام کیچڑ جادوگر ہے، جس شخص پر کیچڑ پھینکوں وہ جل کر مر جاتا ہے۔ عمرو نے اپنا تعارف کروایا۔ اس پر وہ دونوں حیران نظر آنے لگے۔ کیچڑ جادوگر کا نام ان غلاموں کے لیے بالکل نیا تھا، مگر اس وقت انہوں نے اس سے یہ پوچھنے کی کوشش نہ کی کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ انہیں خطرہ تھا کہ عمرو ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ کیچڑ جادوگر تم نے عمرو کو تو نہیں دیکھا؟ ایک غلام نے پوچھا۔ دیکھا ہے، بلکہ وہ میری قید میں ہے، عمرو نے کہا۔ اگر دیکھنا چاہو تو اس کیچڑ میں منہ کے بل داخل ہو جاؤ۔ نیچے ایک دروازہ ہے جس سے گزر کر تم طلسمی باغ میں پہنچ جاؤ گے، وہیں عمرو بے ہوش پڑا ہے۔ یہ تو بہت مشکل ہے، ایک غلام بولا۔ کیچڑ تو ہمارا ناک منہ بھر دے گا۔ ٹھیک ہے، پھر صفوفے ہوش ربا سونگو، فوراً باغ میں پہنچ جاؤ گے، عمرو نے کہا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے صفوفے بے ہوشی کی پڑیاں نکال کر کھول لی۔ اس نے باری باری ایک ایک چٹکی ان دونوں کی مونچھوں پر مل دی۔ یوں ہی انہوں نے سانس لیا۔ وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمرو جوہڑ سے نکلا اور انہیں باری باری جوہڑ میں دھکیل دیا۔ وہ کیچڑ میں ڈوب گئے تو واپس طبلہ جادوگر کے محل کی طرف چل دیا۔ راستے میں ایک جگہ اس نے پانی کا چشمہ دیکھا تو چشمے پر نہا کر اس نے زنبیل سے ایک پوشاک نکالی اور پہن لی۔ پھر اس نے وہیں بیٹھ کر روغن عیاری نکالا اور شکل تبدیل کی اور آگے چل دیا۔ طبلہ جادوگر کے محل پہنچا تو پھاٹک پر دربان موجود تھے۔ عمرو نے ان سے کہا، اپنے آقا سے کہو افراسیاب کا خاص ایلچی بے فکرہ جادوگر آیا ہے۔ دربان اندر گیا اور چند لمحے بعد واپس آ کر بولا، اندر چلے جاؤ، آقا اپنے کمرے میں تمہارے منتظر ہیں۔ عمرو اندر داخل ہوا، مگر طبلہ جادوگر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس نے کلیم عیاری اوڑھ لی۔ طبلہ جادوگر اندر بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ عمرو اسے نظر نہ آیا۔ عمرو نے زنبیل سے خنجر نکال کر کہا، طبلہ جادوگر، تمہارا طبلہ پھٹنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ طبلہ جادوگر نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، مگر عمرو اسے نظر نہ آیا۔ وہ خوف زدہ ہو کر کرسی سے اٹھا ہی تھا کہ عمرو نے ایک ہاتھ اس کے منہ پر جمایا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ وہ تڑپا اور بے جان ہو کر فرش پر گر پڑا۔ عمرو باہر نکلا اور کمروں کی تلاشی لینے لگا۔ ایک کمرے میں اسے شہزادی مل گئی۔ عمرو نے کلیم عیاری اتار کر خود کو ظاہر کیا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ عمرو نے اسے ساتھ لیا اور کلیم اوڑھ کر دوبارہ طبلہ جادوگر کے کمرے میں پہنچا۔ وہاں اس نے خود کو روغن عیاری سے طبلہ جادوگر کا ہم شکل بنایا اور شہزادی کے ساتھ محل سے باہر نکل آیا۔ ہم سیر کو جا رہے ہیں، طلسمی تخت منگواؤ، اس نے طبلہ جادوگر کی آواز میں ایک دربان سے کہا۔ دربار نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی ایک ہوائی تخت نمودار ہو گیا۔ عمرو شہزادی کے ہمراہ اس تخت پر سوار ہوا اور تخت کو اڑنے کا حکم دیا۔ تخت فضا میں بلند ہوا تو عمرو کے حکم پر لبنان کی سمت اڑنے لگا۔ جلد ہی وہ طلسمی ہوشربا کی حدود سے نکل آئے۔ لبنان پہنچ کر عمرو نے شاہی محل میں تخت اتارا اور شہزادی کو اس کے ماں باپ کے حوالے کیا۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادی سے اس کی عیاریاں کی داستان سنی تو بہت حیران ہوئے۔ بادشاہ نے عمرو کو اپنے پاس 2 دن مہمان رکھا اور تیسرے دن اسے 1 لاکھ دینار دے کر بڑی مسرت و احترام سے روانہ کر دیا۔